إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور سورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، موسم سرما اور موسم گرما کے سفر سے مانوس ہونے کے لیے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک کے وقت انہیں کھانا کھلایا، جس نے انہیں بھوک کی وجہ سے انہیں کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف، ڈر سے انہیں امن عطا کیا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، قریش مکے کے سردار قبیلوں میں سے قبیلہ تھا، لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہی قریش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے قریش، تم یاد کرو کہ تمہارا ذریعہ معاش تجارت ہے، اور تجارت کی غرض سے قریش ہر سال موسم سرما میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے، اور جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا تھا تو شام کی طرف سفر کرتے تھے، جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، تو وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور تجارت کا یہ قافلہ، قریش کا یہ تجارتی قافلہ دونوں مقامات جاتا تھا، اور تجارت کر کے خوب منافع کے ساتھ، خوب فائدے کے ساتھ مکہ واپس ہوتا تھا، اور لوگ ان کا بہت ہی احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ کعبہ کے، خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں، ذمہ دار ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کو تجارت میں بہت منافع بھی ہوتا تھا، اور پرامن طریقے سے بے خوف ہو کر پرامن وہ سفر کرتے تھے، اور خوب تجارتی منافع فائدے کے ساتھ مکہ لوٹتے تھے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسم سرما میں جو تم یمن کی طرف سفر کرتے ہو اور موسم گرما میں جو تم سیریا شام کی طرف سفر کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ہیں۔ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرے جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی تم عبادت کرے، اس احسان کا یہی تقاضا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موسم جو بدل بدل کر آتے ہیں، کبھی موسم گرما، کبھی موسم سرما، کبھی موسم خزاں، کبھی موسم بہار، جو یہ 4 موسم بدل بدل کر آتے ہیں اور ان چاروں موسم کی الگ الگ خصوصیات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہم پر ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی موسم پیدا نہیں کیا، صرف موسم گرما ہی نہیں پیدا کیا یا صرف موسم سرما ہی نہیں پیدا کیا، کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے موسم اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، نیکی اور ثواب کا کام ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم حاصل کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بدل بدل کر اللہ تعالیٰ یہ موسم ہم پر لے آتا ہے۔ تو محترم حضرات، آج ہم جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے موسم سرما۔ اگرچہ کہ یہاں موسم سرما ہے لیکن اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں موسم سرما کے تعلق سے، جسے ونٹر کہتے ہیں ہم، موسم سرما کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو مسلمان کے لیے، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں سے بھی واقف ہو جائیں کہ موسم سرما جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں کن کن باتوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے اور اس موسم سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ موسم سرما میں حد سے زیادہ سردی یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں آگ، گرمی، حرارت یہ ایک عذاب کی شکل ہے، بالکل اسی طرح دوزخ میں جہاں گرم عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے، وہیں ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، سخت سردی کا بھی عذاب ہے، جسے قرآن مجید میں زمہریر کہا گیا ہے کہ زمہریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ اللہ سے شکایت کی، اشتکت النار الی ربها فإن، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم اللہ سے شکایت کی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ سانس چھوڑتی ہو، وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب سانس وہ چھوڑتی ہے تو تم دنیا میں سخت گرمی محسوس کرتے ہو، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور جب وہ سانس لیتی ہو، وَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ سانس لیتی ہے تو تم دنیا میں سخت سردی محسوس کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں آج سردی سے پریشان ہیں لوگ، کئی موتیں ہو چکی ہیں، سردی کی وجہ سے کئی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، کئی لوگ بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ تھوڑا سلم ایریا کی طرف نکلیے، دیکھیے عبرت کی نگاہوں سے کتنے لوگوں کی زندگی آج خطرے میں سردی کی وجہ سے، اور یہ سردی صرف جہنم کی ایک سانس ہے جسے آج ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو غور کیجئے، غور و فکر کیجئے کہ قیامت کے دن اس جہنم کا عذاب کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی ایک سانس ہم یہاں برداشت کر نہیں پا رہے ہیں، کہ موتیں ہو رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سردی کی وجہ سے لوگ کانپ رہے ہیں، تو اس کا اصل عذاب کیسے ہم برداشت کر پائیں گے؟ تو ہمیں تھوڑا اندازہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال تو جب بھی موسم سرما شروع ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موسم میں ہم عبرت حاصل کریں اور جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندے کو عباد الرحمن کہتا ہے، عباد الرحمن، رحمان کے چہیتے پیارے بندے۔
اور ان رحمان کے جو چہیتے پیارے بندے ہیں ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. تو یہ دعا ہمارے ہر دعا میں ہونی چاہیے. جب کبھی بھی ہم ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے تو ضرور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ سے ہمیشہ ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے. کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی انسان جہنم کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتا ہے. دوسری بات اس موسم سرما کے تعلق سے یہ ہے، موسم کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، موسم کو گالی نہیں دینا چاہیے. موسم اللہ نے پیدا کیا، موسم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. 4 موسم، موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں، پتجھڑ موسم یا موسم بہار، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ صرف ایک موسم نے 4 موسم پیدا کر سکتا ہے. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی طاقت کی دلیل ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جب کبھی کوئی بھی موسم شروع ہوتا ہے تو اس موسم کو گالی نہیں دینا چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے. موسم کو گالی دینا، برا بلا کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ انسان مجھے بہت تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر وانا الدہر، کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، وقت کو گالی دیتا ہے، سال کو گالی دیتا ہے، مہینے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. وَأَنَا الدَّهْرُ وَأَنَا أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، اور میں ہی رات اور دن کو لے آتا ہوں. تو اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسم کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. موسم کو گالی دینا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، کیونکہ موسم خود سے نہیں آتے ہیں، موسم اللہ لے کر آتا ہے. تو بہرحال جب کبھی اس طرح کا موسم آئے، اگر ہمیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، لیکن اس کے بجائے ہم اپنی زبان سے کوئی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح موسم سرما جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے کچھ احکام بھی ہیں، کچھ آداب بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. ان آداب کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، عام طور پر سردی کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو لوگ وضو مکمل نہیں کرتے ہیں، وضو مکمل نہیں کرتے ہیں. ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے، لیکن پونا ہاتھ دھوتے ہیں اور باقی کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں سردی کی وجہ سے. چہرہ مکمل دھونا چاہیے لیکن کچھ حصہ چہرے میں چھوڑ دیتے ہیں سردی کی وجہ سے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، وضو کے لیے جو حد مقرر ہیں مکمل طور پر ہم اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، مکمل طور پر وضو کرنا چاہیے. اور اس سردی کے موسم میں تکلیف کے باوجود اگر کوئی آدمی مکمل طور پر وضو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم ثواب کا کام کر رہا ہے. اللہ کے پاس وہ بہت ہی اجر و ثواب کا وہ مستحق قرار پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے کام کی طرف، ایسے عمل کی طرف میں تمہیں رہنمائی نہ کروں، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیف کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے. تو لہٰذا خاص طور سے سردی کے موسم میں عام طور پر ہم بیزارگی کی وجہ سے یا کچھ معمولی تکلیف کی وجہ سے ہم ناقص دھوتے ہیں. تو اس طرح ناقص وضو نہ کریں، بلکہ وضو کرتے وقت اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ جو حد مقرر ہیں وضو میں ان سارے حد کو مکمل طور پر وضو کرنا چاہیے، کوئی حصہ جو ہے خشک نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور ان کی ایڑیاں اپنی ایڑیوں کو نہیں دھو رہے ہیں، ایڑیاں پیروں کا پچھلا حصہ،
ایڑیاں جو ہے سوکھی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للعقاب من النار، کہ جن آدمیوں کے پیر سوکھے ہیں، پانی نہیں پہنچا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، ناقص وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے خطرہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سردی کے موسم میں خاص طور پر اس بات کا خیال کریں کہ ہم وضو مکمل طور پر کریں. اسی طرح یہاں سردی کے موسم میں اسلام میں کچھ رخصتیں بھی ہیں. ہمارا مذہب دیکھیے ماشاء اللہ ایسا مذہب جو ہمیشہ آسانی کو ترجیح دیتا ہے. ہر چیز میں آسانی ہے، ہر چیز میں آسانی ہے. الدین یسر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین آسان ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں اللہ نے کوئی مشکل نہیں رکھا ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے تمہارے دین میں. نماز پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان، روزے رکھنا آسان، ہر کام آسان ہے، کوئی مشکل اور پیچیدہ کوئی کام نہیں ہے. تو اسی طرح موسم سرما جب شروع ہوتا ہے اور سردی بہت سخت ہو، سردی بہت سخت ہو، پانی استعمال کرنے سے بیماری کا اندیشہ ہو یا کوئی خطرہ لاحق ہو اور گرم پانی بھی میسر نہ ہو، ایسے وقت میں اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم تیمم کر لیں. تیمم کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر غسل واجب بھی ہو گیا اور پانی استعمال کرنے سے خطرے کا خوف ہے، بہت خطرے کا خوف ہے، بیماری کا اندیشہ ہے، تو غسل کے بدلے میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک سفر پر تھے اور ان کو غسل واجب ہو گیا. اور صحرا کی سردی تو خطرناک سردی ہوتی ہے، بہت سخت سردی ہوتی ہے. ایسے وقت میں ان پر غسل واجب ہو گیا اور صبح انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ غسل کے بجائے تیمم کیے، اور تیمم کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی. پانی ہونے کے باوجود، پانی میسر ہونے کے باوجود انہوں نے پانی سے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کیا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات لے کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر گئے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان پر غسل واجب ہو گیا تھا، پانی میسر ہونے کے باوجود انہوں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز پڑھائی. اللہ کے رسول نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. کس لیے آپ نے اس طرح کیا؟ پانی ہونے کے باوجود آپ نے کیوں تیمم کیا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو ہلاک مت کر ڈالو. تو میں نے سوچا اگر میں پانی استعمال کروں گا اس سخت سردی میں تو میرے لیے ہلاکت ہے، تو اسی لیے میں نے تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا دی. اللہ کے رسول ہنسے کہ ان کی چالاکی اور ذہانت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور آپ نے ان کو شاباشی کے طور پر خاموش رہ گئے، ان کو کہا کچھ نہیں کہا. تو سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے دیکھیں اسلام کتنا آسان مذہب ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. ایسا نہیں کہ پانی ہی ہو، پانی ہی ہم استعمال کریں، خصوصاً وہ علاقہ جہاں برف گر رہی ہے تو ایسے وقت میں اسلام میں اجازت ہے کہ آپ تیمم کر کے آپ وضو کر سکتے ہیں. اسی طرح موسم سرما جب شروع ہوتا ہے، ساکس جسے ہم موزہ کہتے ہیں، موزہ پہن سکتے ہیں. موزے پہننے کے دو بڑے فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کو گرمی حاصل ہوتی ہے، بدن گرم رہتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موزے پر ہم مسح کر سکتے ہیں، موزے کو نکال کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں. دن میں کتنے مرتبہ بھی آپ وضو کریں تو اس وقت موزے نکالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ موزے پر آپ صرف مسح کر لیں تو یہ کافی ہے. موزے پر مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ موزہ پہننے سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیں، چاہے وہ کوئی بھی موزہ پہنے،
لیدر کا ہو یا کوئی بھی کاٹن کا ہو، بہرحال اچھا موزہ ہو، آپ کا پیر مکمل طور پر اس سے ڈھک جائے، تو اگر ایسا کوئی موزہ اگر آپ پہن رہے ہیں تو اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وضو کی حالت میں آپ پہنیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وقت اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے شہر میں رہتا ہے تو 24 گھنٹے وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، 24 گھنٹے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے اور موزے پہن کر اپنے سفر میں نکلا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں اپنے موزے پر اپنے موزوں پر وہ مسح کر سکتا ہے، موزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اور موزوں پر بھی صرف اوپر کا جو حصہ ہے اس پر ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، نیچے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ موزے کا جو اوپری حصہ ہے اس پر اگر ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا دار و مدار عقل کی بنیاد پر ہوتا تو موزوں کے نچلے حصہ کا مسح کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا اوپری حصے کے مسح کرنے سے، لیکن دین کا دار و مدار عقل پر نہیں، دین کا دار و مدار وحی پر ہے۔ اللہ جو بات وحی کے ذریعے سے نازل کرتا ہے اسی پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ جو ہے موزے کے اوپری حصے کا آپ مسح کر رہے تھے، تو اس لیے مسح کرنا بھی جائز ہے، موزے پہنے اور موزوں کے اوپری حصے کا ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اور یہ موزوں پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، پہچان ہے۔ جو شیعہ ہیں وہ اس مسئلے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موزے پر مسح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اہل سنت والجماعت یہ ان کا قول ہے کہ ہاں بالکل مسح کر سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح احادیث میں مذکور ہے اور بہت سارے صحابہ سے بھی یہ عمل ثابت ہے، تو اس لیے موسم سرما میں ہم موزے پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح موسم سرما میں ایک بات یہ بھی ہم خیال کرنا چاہیے، جو بھی صحت و تندرستی اس کا بھی ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینے میں ایک گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ تو پھر جب معلوم کیے کہ وجہ کیا تھی تو یہ وجہ یہ بتائی گئی کہ رات میں سوتے وقت انہوں نے آگ سلگائی تھی لیکن انہوں نے آگ نہیں بجھائی، آگ بجھائے بغیر وہ سو گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا چوہے جو چھوٹے موٹے کیڑے ہیں کبھی کبھی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو چوہے میں سے کسی چوہے نے اس آگ کی چنگاری کو دوسرے گھر کے حصے میں بھی پھیلا دی، تو جس کی وجہ سے سارا گھر جو ہے جل گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی لیے کہ جب تم اذا نمتم ان النار عدو لکم، یہ آگ تمہارا دشمن ہے، اس لیے سونے سے پہلے اطفئوہا، سونے سے پہلے تم آگ کو بجھا دو۔ تو خصوصاً موسم سرما میں جب ہم سونے کے لیے جائیں تو پوری طرح ہم چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ جو چولہا ہے اس کی کوئی سب آگ جو بند ہے، اس میں کوئی چراغ وغیرہ نہیں ہے، یا کوئی بھی ہے کینڈل وغیرہ ہے تو کیا یہ سب ہم بجھا دیے ہیں یا نہیں، اس کا ہم تأکد کر لیں، یقین کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سونا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ موسم سرما جہاں شروع ہوتا ہے یہ نیکی اور ثواب کمانے کا زرین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ آج ہم گرم نرم بستر میں، پکی عمارتوں میں آج ہم خوب سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے اڑوس پڑوس جو بیمار ہیں، جن کی عمارتیں پختہ نہیں ہیں، جو بغیر کمبل اور چادر کے سو رہے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں سردی کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے زرین موقع ہے کہ ہم ایسے لوگوں تک پہنچے اور ان غریب فقراء، محتاج، کنگال، غریب فقراء لوگوں کی ہم مدد کریں چادروں کے ذریعے سے۔ چادر، کمبل، گرم بنیان، یہ سب ہم دے کر ان کو سردی کے موسم میں ہم ان کے غریبوں کے کام آنا چاہیے۔ یہ بہترین موقع ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں چادر کمبل لے کر گھومتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ میں، گلیوں میں، راستے میں کوئی غریب سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کے بدن پر چادر اڑا دیتے ہیں۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اڑانے والا کون۔ جب صبح سویرے نیند سے بیدار ہوتا ہے تو غریب دیکھتا ہے کہ اپنے اوپر ایک خوبصورت چادر ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ آج ہم چادر
مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں. مزاروں پر چادر نہیں، آج غریب جو بیگانہ ہے، جو لباس سے عاری ہے، ایسے لوگوں کو چادر کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو کمبل کی ضرورت ہے. تو ہم ایسے لوگوں کا خیال کریں. اور یہ موسم سرما ہے، نیکی اور ثواب کمانے کا وقت ہے. ایسے ہی لوگوں کی دعا ہمیں کام آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے، لوگوں کا بہت خیال کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک عورت تھی، لونڈی تھی عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ان کی کوئی ضرورت ہوتی تو بس صرف اشارہ کرتی کہ میرے پاس آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے قریب جاتے ہیں تو عورت اپنے جو کچھ شکایت ہے وہ شکایت بیان کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اس کی باتیں سنتے اور جو کچھ ہے اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد کر کے دوبارہ واپس ہو جاتے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسے اللہ کے رسول ایک لیڈر ہیں، حکمران ہیں، امیر ہیں، سب کے لیے اویلیبل ہیں. یہ نہیں کہ اگر مجھے فلاں آدمی بلائے گا جبھی میں آؤں گا. ایک معمولی مدینے کی کالی کلوٹی لونڈی عورت وہ اشارہ کرتی ہے اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی ساری باتیں سنتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کر کے آپ واپس ہوتے ہیں. تو یہ کمانے کا، نیکی کمانے کا موقع ہے. اسلام صرف نماز روزہ نہیں، نماز روزے کے ساتھ خدمت خلق بھی ہے. لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا کام آنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ بھی اسلام میں داخل ہے. یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے. آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ضرورت میں نکلوں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے. سبحان اللہ. اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نکلے ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا ان کے کسی کام آنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کی بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.